MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا 9 ذی الحج کا ہے، یہ یوم عرفہ ہے۔ اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 100 بکرے کاٹا، لیکن وہ دن نہ 10 تھا، نہ 11 تھا، نہ 12 تھا، نہ 13 کی اثر تھی، وہ کاٹا تو اس کے مقابلے میں 10، 11 اور 12 میں ایک قربانی کرنے والے کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قربانی ہے، یہ دراصل خالی ذبح گوشت ہے۔ خاص طور پر بزنس مین کو ہمیشہ قرض ہوتا، اور اسی کا بہانہ کہہ کہ قرض میں تو قربانی جائز نہیں نا مولوی صاحب۔ ہاں بھائی، وہ قرض کنگال جو کر دیتا ہے نا، وہ قرض ہے۔ وہ بندہ جو انتہائی مقروض ہو گیا ہے اور قرض ادا کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، اب وہ کیا جا کے کیا کرے گا؟ لوگوں سے قرض لے کے قربانی کرے گا تھوڑی؟ اس میں سے ایکسکیوز دی جا سکتی ہے نا جی۔ لیکن جس بندے کی پوری زندگی 12 مہینے قرض ہی میں رہتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، اور اس قرض کے ساتھ اسے بینز کار بھی ہے، پورے AC کے روم بھی ہیں، اور بہترین عیاشیاں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بقرعید آئے تو بولے کہ مولوی صاحب قرض دار کو تو قربانی نہیں، میں قرض دار ہوں۔ یہ ہیلے بہانے اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ باپ بدگر پجاری بنانے والا، ایسے شرک کے اڈے میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت توحید کے سب سے بڑے علمبردار بنے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، ایسا کام کر گئے، وہ ایک امت تھے پورے کے پورے تنہا۔ انہوں نے سوچا کہ آگ کے الاؤ میں ڈال کے حضرت ابراہیم کے جسم کو راکھ کر دیں گے، لیکن اللہ نے کوئی اور دوسرا پلان کر کے رکھا تھا، جو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک توحید کا پیغام تھا کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو، آگ کیا، آگ کے تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کا ایک بال بھی بیگا نہیں ہو سکتا۔ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ لیکن فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بچے کی ہم نے خبر دے دی۔ پھر وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، حضرت ابراہیم آتے جاتے رہے دیکھنے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ضرور بالضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جو بڑھاپے کی عمر میں رو رو کے مانگ کے بچے کو لیا تھا، وہ بچہ جب اس کا سہارا بننے والا قریب تھا اور رب کا حکم آیا کہ اس بچے کی گردن پہ چھری رکھ دو، تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا زبردستی ہے، اللہ یہ کیا ظلم ہے میرے اوپر، بلکہ بلا کسی چوں چرا کے اللہ نے جو کہا اسی پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی راضی کر کے چھری رکھ دی۔ اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پکار وہاں سے آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی رب کی طرف سے حضرت ابراہیم کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو تو بچا لیا ایک دمبا، ہاں ایک اور ایک ذبیحہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کھڑا کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے چند موسم بنائے ہیں. یہ رب العالمین کی بے پناہ رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان موسموں میں عبادتوں اور نیکی کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اجر بھی اس کا زیادہ رکھتا ہے. رمضان المبارک ایسا ہی ایک موسم ہے، اور اسی طرح ذی الحج کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ایسا ہی ایک موسم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. انتہائی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین دن، محترم دن یہ ذی الحج کے دن ہے. سب سے پہلے تو یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ مہینہ بھی بڑا محترم ہے، لیکن رب العالمین نے کائنات جب بنائی ہے، آسمان و زمین کو جب بنایا ہے، اسی وقت سے اعلان ہو گیا کہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان و زمین کو بنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں سال کے 12 مہینے رکھے. کب سے؟
یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جب سے بنایا تب سے ہی سال کے 12 ہی مہینے رکھے، اور منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 بڑے محترم ہیں۔ احترام کی سب سے اہم ترین اہمیت کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ عام دنوں میں ہی ظلم کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی قبیح حرکت ہے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا انتہائی اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہے۔ اور یہ منہا اربعۃ حرم، یہاں پر مہینوں کے نام لیے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے صرف 4 کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تشریح فرمائی۔ اسی لیے قرآن کا ضد نہیں ہے حدیث، بلکہ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 تو بالکل مل کے آنے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ تینوں ایک ساتھ مل کے آتے ہیں۔ اور ایک الگ سے ہے رجب، وہ عمرے کے لیے خاص تھا، جس میں عموماً جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ عمرہ کرتے تھے، اور یہ تینوں مہینے حج کے لیے خاص تھے۔ یوں سمجھیے کہ ذوالقعدہ میں تیاریاں ہوتی تھی، بڑے بڑے دور سے سفر کرنے والوں کے لیے ایک امن کا ماحول ہوتا تھا، ہر کوئی نکلتا تھا تو پورے امن کے ساتھ نکلتا تھا، اسے کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا تھا کسی ڈاکو کا، کسی چور کا۔ کیوں؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ لڑائی کا مہینہ نہیں ہے، جاہلیت تھی، ہر طرف چوری ڈکیتی کا معاملہ تھا، نکلا ہوا کوئی شخص جان کی اس کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ زندہ واپس آ جائے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی یہ برکت والے مہینے تمام عرب کے لوگ مانتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، تو اس حیثیت سے کوئی نکلتا تھا تو بلا خوف و خطر نکلتا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ذوالقعدہ ایام سفر میں گزر جاتے تھے، اور ذوالحج میں حج ہے، آپ کو 8، 9، 10، 11، 12 یا 13، پھر اس کے بعد تیاریاں واپسی کی، اور محرم پورا مہینہ وہ ہوتا تھا جس میں واپس پھر گھروں کو پہنچ جاتے تھے۔ گویا کہ یہ تینوں مہینے جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ حج کی تیاری کے لیے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اور یہ تینوں مہینوں کو رب نے محترم بنا دیا۔ اب انہی ایک مہینوں میں سے ذی الحج ہے، اور ذی الحج کا احترام اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معتبر کیوں ہوا؟ کائنات نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جو اس سے پہلے نہ کبھی کوئی مخلوق دیکھی تھی، نہ آسمان دیکھا تھا، نہ زمین دیکھی تھی، اور وہ قیامت تک کے لیے اسوہ بن گیا۔ یہ واقعے کی یاد دہانی اس حد تک رب العالمین نے چاہا کہ قیامت تک باقی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرمانبردار بندے کے اسوے کو قیامت تک کے رہنے والی امت کے لیے لازم کر دیا۔ یہ اسی مہینے کے 1 سے 10 کے اندر پیش آیا۔ ہاں، اسی بات سے صحیح احادیث کے اندر کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اس مہینے کے ان دنوں میں عبادت کرنے والے کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کی فضیلت نہیں۔ ہاں، کسی بھی عبادت کی ان 10 دنوں کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کو نکلنے والے مجاہد کی بھی نہیں؟ کہا کہ نہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکلے اور شہید ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، سوائے اس مجاہد کی جو اللہ کے لیے نکلا جان اور مال کو لے کر، اور جان بھی لٹا دیا، مال بھی کھپا دیا، سوائے اس شخص سے بقیہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی کو ایام ذی الحج سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ ایام ذی الحج کے اعمال بہت پسند ہیں، خواہ وہ آپ نوافل، خواہ وہ ذکر، خواہ عبادتیں، خواہ روزہ،
جو چاہیں آپ کریں ان 10 دنوں کے اندر، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کی صحیح ترین روایتوں کے مطابق اللہ نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں اسی بات پہ کھائی جاتی ہیں جو عظیم چیزیں ہوتی ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم، فرمایا یہ فجر مراد ہے 10 ذی الحجہ کے عید الاضحیٰ کی فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ فرمایا ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ 10 راتوں کی قسم وہی ہیں جو 1 سے لے کر 10 تک ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے 10 دن جو آتے ہیں نا، انہی 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں تو لیل آیا ہے نا بھائی، ولیال عشر، راتوں کی نا، لیکن فضیلت تو دنوں کی نہ بیان کر رہے ہیں۔ عربی میں کبھی کبھی رات کا مطلب دن سمیت 24 آورز کا ہوتا ہے، کبھی کبھی رات کا مطلب رات ہوتا ہے، دن کا مطلب دن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی 24 آورز کے معاملے کو رات ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا ولیال عشر کا مطلب ہے کہ 10 راتوں کی، یعنی 10 دن اور راتوں کی دونوں کی فضیلت ہے۔ اسی واسطے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر دن کے ایام کو ہم پورے سال میں پرکھیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والے کوئی ایام ہے تو وہ ایام ذی الحج ہے۔ ہاں، دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے اگر فضیلت والا دیکھیں گے تو رمضان المبارک کا آخری عشرے کی راتیں فضیلت والی ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ لیکن دن کے اعتبار سے سب سے بڑی فضیلت والے دن، اور اسی طرح اسی ایام کے اندر اللہ نے ایک ایسی عبادت کو رکھ دیا جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو ان 10 دنوں کے اندر نہیں ہوتی؟ نماز ہے، روزہ 9 دنوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، یا خالص 9واں دن رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، 1 9ویں دن کا روزہ، 1 عرفے کا روزہ۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دے گا، 2 سال کے گناہ، صرف 1 روزہ۔ ہاں، بقیہ ایام کے رکھو اور کماؤ نے کیا، لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، فون زیادہ آتے ہیں اس سلسلے میں، ہم نے پہلے دن کا روزہ چھوڑ دیا مولوی صاحب، ہاں ذی الحج کا پہلی تاریخ کو ہم نہیں رکھ سکے، دوسری کا رکھ سکتے ہیں کیا؟ دوسری کا رکھو، دوسری چھوڑ دیے تیسری کا رکھو، تیسرا چھوڑ دیے چوتھے کا رکھو، چوتھا چھوڑ دیے 5ویں کا رکھو۔ یہ رمضان المبارک کی طرح فرائض کے روزے نہیں ہیں، یہ نوافل اور مستحب اور فضیلت والے روزے ہیں، جیسے چاہے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا 9 ذی الحج کا ہے، یہ یوم عرفہ ہے۔ اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اخلاص کے ساتھ اسے رکھے، دعائیں کرے، اور اللہ کے رسول کی خوشخبری کے تحت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں 1 سال کی۔ تو اس حیثیت سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ حج اسی موسم میں ہوتا ہے، اور حج میں عمرہ ہے۔ تمتع جتنے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر ایشیائی ممالک سے جو جاتے ہیں، وہ سب کے سب عمرہ کر کے ہی حج کرتے ہیں۔ حج افراد بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو عمرہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا۔ کون سا ایسا رکن اسلام ہے شہادتین کے بعد؟ ہاں، اسلام میں جو 5 ارکان ہیں شہادتین کے بعد 4 ہو گئے نا جی، ان 4 میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کہیں گے، ہاں زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی خرچ کتنا لازم آتا ہے، پیسہ نکالیں گے تو نہ حج کریں گے۔ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو تو حج ہے نا، تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، حجاج پیسہ خرچ کرتے ہیں تو غیر حجاج نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی آ گئی،
وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو انفاق بھی جمع ہو گیا، نماز جمع ہو گئی، روزہ جمع ہو گیا، عبادتیں جمع ہو گئی. تو تمام چیزیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو گئی، جس میں اسلام کا کوئی رکن نہیں چھوٹا. تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام سال کے ایام میں سب سے بہترین ایام ان 10 دنوں کی قدر کرو، کیونکہ اس سے بہتر دن تمہیں زندگی میں پھر نہیں آئے گے. ابھی بھی آج 4 ہے، آپ کے پاس ایک 5 دن باقی ہے. عبادتیں کرو، اپنی زندگی کا روٹین تبدیل کرو، ہنسی مذاق میں نہ گزارو، ذکر اذکار میں گزارو. اور ذکر میں ان دنوں کا سب سے بہترین ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. انفرادی طور پر پڑھتے رہا کریں، جو بھی وقت ملے، جہاں بھی چلیں، چلتے پھرتے. ابو ہریرہ کی صحیح ترین روایت کے اندر یہ بات آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل خود یہ تھا کہ وہ ان دنوں بازاروں میں نکل جاتے تھے. یہ ایام ذی الحج کے جو فضیلت والے اعمال ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی نیکیوں کو جمع کر دیا، تو اس واسطے اس کی فضیلت بڑی اونچی ہو گئی. اور اسی طرح اسی ایام کے اندر یاد رکھیے عرفے کا میدان بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے وہاں پر. تو ان ایام کی قدر کرو. حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے تو عبادتوں میں ہیں، لیکن جو نہیں گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اہم ترین بات ذکر اذکار ہے. ابو ہریرہ بازاروں میں نکلتے اور انفرادی کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دکاندار، تاجر، گاہک، سننے والے سب اللہ اکبر کہتے. یہ ایک کہے دوسرا مل کے اجتماعی کہے، اس کی دلیل تو نہیں ہے جیسے ہم نے بنا لیا ہے، لیکن انفرادی ہر ایک پڑھے، یہ حدیث اور اثر سے ثابت ہے. تو یہ عمل ہمارے ہاں اب بالکل بھی مخفوض ہو گیا ہے. ہم اپنے دکانوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں ایام ذی الحج کا خیال کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد نہیں پڑھتے ہیں. ایک دوسرا سسٹم ہے مقید تکبیر. وہ ہے عرفے کے فجر سے لے کر 13 کے عصر تک مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد. یہ تو ہمارے پاس معمول ہے. نماز کے بعد امام پہلے بولتا ہے، مقتدی سب مل کے بولتے ہیں. حالانکہ یہ سسٹم بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مقید تکبیر ثابت ہے کہ عرفے کے فجر سے لے کر، یعنی 9 ذی الحج کے فجر سے لے کر 13 کے عصر تک تکبیر کہی جائے نماز کے بعد. لیکن وہ تکبیر بھی اجتماعی نہیں ہے بلکہ انفرادی ہے. امام بھی کہے گا، ساتھ ساتھ مقتدی بھی کہیں گے. امام پہلی بار کہے گا، پھر بعد میں مقتدی پورے کے پورے اللہ اکبر، اللہ اکبر بولیں گے. یہ سسٹم ثابت نہیں ہے. امام اور مقتدی ایک ساتھ اللہ اکبر پڑھیں گے آہستگی کے انداز میں. یہ مقید تکبیر ہے، یہ آزاد تکبیر ہے جو پورے 10 دنوں میں پڑھتے رہنے چاہیے اللہ اکبر. کیونکہ تکبیر ان دنوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ کوئی اور ذکر نہیں ہے. تکبیر کہتے رہیں، اللہ اکبر بڑائی کرتے رہیں اللہ کی. تو اس حیثیت سے ایک اور چیز جو رب العالمین نے یہاں پر ہم کو دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس بات کا اظہار کہ جان کی ضرورت پڑی تو جان، مال کی ضرورت پڑی تو مال. لیکن اب بطور سنت ابراہیمی کہ ہم ایک دمبا یا جانور قربان کرتے ہیں، اس بات کے لیے ہم بالعمل اس کی قربانی دیتے ہیں. یہ قربانی بھی صرف ان ایام کے اندر ہے، پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتی. 100 بکرے کاٹا کوئی بندہ، 100 بکرے، 100 بکرے، لیکن وہ 10، 11، 12، 13 کے اندر نہیں کاٹا.
ذرا سمجھو اچھی طرح میری بات کو. کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 100 بکرے کاٹا، لیکن وہ دن نہ 10 تھا، نہ 11 تھا، نہ 12 تھا، نہ 13 کی اثر تھی. وہ کاٹا تو اس کے مقابلے میں 10، 11 اور 12 میں ایک قربانی کرنے والے کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قربانی ہے، یہ دراصل خالی ذبح گوشت ہے. یاد رکھو، قربانی کا عمل بالکل الگ ہے، اس کا ثواب بالکل الگ ہے، وہ دنوں کے ساتھ مختص ہے. وہ 10، 11، 12 اور 13 کے اثر کے اندر ہی کرنا ہے. اس میں ایک بکرا ہی تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہو، اس کی فضیلت کے مقابلے میں عام دنوں میں 100 بکرے کاٹ کے بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قربانی کر دی. ان دنوں کا فائدہ اٹھاؤ کہ اس میں کر لو. تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ شاید اسی قربانی کے ذریعے تمہیں وسعت دے دے گا، رزق میں کشادگی دے دے گا. بخیلی نہ کرو. اللہ کی راہ میں ایک جانور کا ذبح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خاص طور پر بزنس مین کو ہمیشہ قرض ہوتا، اور اسی کا بہانہ کہہ کے قرض میں تو قربانی جائز نہیں نا مولوی صاحب. ہاں بھائی، وہ قرض کنگال جو کر دیتا ہے نا، وہ قرض ہے. وہ بندہ جو انتہائی مقروض ہو گیا ہے اور قرض ادا کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، اب وہ کیا جا کے کیا کرے گا؟ لوگوں سے قرض لے کے قربانی کرے گا تھوڑی. اس میں سے ایکسکیوز دی جا سکتی ہے نا جی. لیکن جس بندے کی پوری زندگی 12 مہینے قرض ہی میں رہتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، اور اس قرض کے ساتھ اسے بینس کار بھی ہے، پورے اے سی کے روم بھی ہیں، اور بہترین عیاشیاں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بقرعید آئے تو بولے کہ مولوی صاحب قرض دار کو تو قربانی نہیں، میں قرض پہ دار ہوں. یہ ہیلے بہانے اللہ کو نہیں معلوم ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو ایسے قرض والوں کے لیے کیا ہے؟ اس بہترین آپشن کا چھوڑنا بدبختی ہے. کیسے بھی کر لیں. آپ کو معلوم ہے عمومی طور پر ہمارے اعتبار سے مہینے کے آخری میں آ رہی ہے. اس بار عید کیا ہے؟ مہینے کے آخری میں آ رہی ہے، 29. اب کوئی بندہ بولے کہ دیکھو بھائی، آخری مہینے کا آخری میرے پاس کیا بھی نہیں رہتا مولوی صاحب. عموماً لوگ شکایت کرتے مہینے کا اول کا تو پہلے پیسہ مل کو رہتا، پہلے ہفتہ کیا درما آتا. لیکن قریب ہے، نہیں آیا ہے تو بھی امید ہے نا جی کہ پہلے ہفتے میں تنخواہ مل جائے گی، پیسہ آ جائے گا. تو کہیں سے ارینجمنٹ کر کے کر سکتے ہو تو کر لو، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے. اتنا بہترین فائدہ چھوڑ کے آپ یہ کہیں کہ مجھے قرض ہے اور میں کیسے کروں، تو یہ دراصل بدبختی ہے. ہاں، وہ خلاش انسان جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ ادا کر سکتا ہے، نہ آنے کی امید ہے، اسے الگ بات ہے کہ وہ قرضداری کا بہانہ کرے، وہ قرضداری کے لیے معذرت کرے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ہم کریں. تو یہ تمام چیزیں فضائل کے اعتبار سے میرے بھائیوں یہاں جمع ہو گئے. اور کرنے والے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلے جمعہ میں بھی کہ بال، ناخن اور جسم کا کوئی حصہ، یعنی کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی کیا ہے، آپ کو ایسی چیز جو جسم سے لگی ہوئی ہو، جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹے. یہ احترام ہے ان دنوں کا. حجاج تو جاتے ہیں، غیر حجاج کے لیے ایک نشانی ہے کہ دیکھو جس طرح وہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربانی کرنے والے ہیں. تو جو کچھ بھی چاند دیکھ کر اس کو اوائڈ کر لیے، یاد رکھو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پہ عمل کیا ہے. جو بھول گئے ان کے لیے کوئی جرمانہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یاد آئے تو کنٹینیو کرو. اور بعض لوگ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھول کے ناخن کاٹ لیا. اب بھول کے ناخن کاٹ لیا تو کریں گے کیا؟ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ نے خود دعا سکھائی کہ اللہ مجھے نہ پکڑ ان چیزوں میں جس میں میرے ہاتھوں سے بھول چوک ہو گئی. تو اس معاملے میں عمدن نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو جائے بھول کر تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن احتراماً یاد رکھا جائے. یہ ہے فضائل ان ایام کے اندر جو عشرہ ذی الحجہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ان تمام فضائل کا اصل منبع تاریخ کیا ہے؟
آج ہمارا عنوان یہی تھا، تاریخ، آداب، احترام، احکام، مسائل. تو میں نے پہلے آپ کو فضائل بتائے. اصل میں دیکھا جائے تو ان تمام فضائل کا منبع وہ واقعہ ہے جو رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے. سورہ صافات میں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں پوری کی پوری اسی واقعے کی طرف ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح کی پیروی کرنے والے، اسی طرح ان کے بعد آنے والے سب سے اہم ترین پیغمبر تھے. شیعہ پیروی کرنے والے، محبت کرنے والے، پیچھے چلنے والے، اسی سے شیعہ بنے ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کا قصہ اوپر آیا تھا تو فرمایا کہ نوح ہی کی طرح ہم نے ابراہیم کو بھی کیا بنایا تھا؟ نبی بنا کے بھیجا تھا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، فرمایا کہ وہ دل جو لے کے آئے تھے نا، وہ بڑا فرما بردار دل لے کے آئے تھے. ہاں یہ دل ہے نا بڑا سرکش بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی دل ہے نا بڑا مغرور بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی دل ہے نا بڑا سخت بھی ہو جاتا ہے، اور سختی میں اس حد تک آگے چلے جاتا ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ہونے کے باوجود پتھروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یاد رکھو، یہ دل کی طرف ٹٹولتے رہو کہ کہیں سختی تو نہیں آ رہی ہے. ہاں نرمی ہے تو خیر ہے، دکھ درد ہوتا ہے تو آپ کو بھی درد ہوتا ہے تو خیر ہے. کسی کے دکھ درد کو دیکھتے ہوئے آپ کو مذاق سوچتا ہے تو یاد رکھو پھر دل کی سختی شروع ہو چکی ہے، جو اللہ کا سب سے بدترین عذاب ہے تمہارے اوپر. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تو جو دل لے کے آئے تھے حضرت ابراہیم، فرمایا کہ جاء ربہ بقلب سلیم، بڑا سلیم دل لے کے آئے تھے، بڑا درد مند دل لے کے آئے تھے. اس واسطے وہ پرستانہ ماحول، باپ بدگر پجاری بنانے والا، ایسے شرک کے اڈے میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت توحید کے سب سے بڑے علم بردار بنے. حتیٰ کہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، ایسا کام کر گئے وہ ایک امت تھے پورے کے پورے تنہا، وحید اعظم، توحید کے لیے مر مٹنے والے. ہاں ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، آگ میں ڈالا گیا، کپڑے نکال دیے گئے، ننگا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب ننگے، سب بے لباس، غیر مختون، لنگ دھڑنگ، ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتے ویسے نکل کے اللہ کے دربار میں بھاگ رہے ہوں گے. کسی کو کسی کی کچھ نہیں پڑی ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی کیا ہے، ہر ایک سے مبرہ ہو کے نفسی نفسی پکار کے بھاگ رہا ہوگا. ایسے میں رب العالمین سب سے پہلے کسی کو لباس پہنائیں گے تو وہ حضرت ابراہیم ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ کے لیے انہوں نے ننگا ہونا بھی پسند کر لیا، لیکن توحید نہیں. جب آگ میں ڈالا گیا تو بدبختوں نے حضرت ابراہیم کے کپڑے اتروا کے آگ میں پھینکا تھا، لیکن اس توحید کے لیے آگ میں جانا قبول کر لیا. لیکن انہوں نے توحید کے اوپر رتی برابر بھی ریمارک پسند نہیں کیا. تو اسی لیے فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ بڑا قلب سلیم لے کے آئے تھے. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن بھی جس کی نجات ہوگی نا جی، یوم لا ينفع مال ولا بنون. دیکھو یاد رکھو لوگو، تمہارا مال، تمہارے بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے اس دن. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اسی کی نجات ہوگی جو قلب سلیم لے کے آتا ہے، جو فرما برداری کا دل لے کے آتا ہے،
جو فرما برداری کا دل لے کے آیا دنیا میں اور فرما برداری کرتا رہا، اس کی نجات ہوگی، ورنہ وہاں پیسہ چلے گا نہ تمہارے بیٹے کام دیں گے۔ لا ينفع مال ولا بنون۔ تو اللہ نے وہی قلب سلیم کا ذکر حضرت ابراہیم سے کیا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ یاد کرو وہ موقع جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ کرتے کیا ہو تم، کس کی عبادت کرتے ہو بے وقوف ہو، یہ بت جو تم تراشتے ہو ان کی عبادتیں کرتے ہو۔ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، جھوٹ ہے یہ سب کچھ، یہ جتنے آلیہ تم نے نام دے کے بنا کے رکھے ہیں، جیسے آج کا مسلمان بنا کے رکھا ہے، یاد رکھو یہ نام نہ اللہ نے بتائے ہیں نہ اللہ نے ان کو کچھ اختیار دیا ہے، تم نے اپنے آپ سے گھڑ لیے ہیں۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو چاہتے ہیں۔ قادر ولی، کالے شاہ ولی، علی حجویری، حسنین کریمین، فلاں بغداد والے، چشتی، قادری، سہروردی، ننگے بابا، بدھو شاہ، گدا شاہ، کیا کیا نہیں رکھ لیے ہیں۔ یہ کہاں سے نام آئے؟ کس نے گارنٹی دی ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کے ہاں کچھ اختیار رکھتے ہیں؟ یہی چیز ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے پوچھا، ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ کیا تم رب العالمین کو کافی نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ کہتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم۔ میں صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں کیونکہ تشریح اس کی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یوٹیوب میں موجود ہے، تفصیل دیکھیے تو وہاں دیکھ لیجیے۔ میں یہاں پر مضمون کے اعتبار سے آپ کو مکمل طور پر معلومات دینا چاہتا ہوں جو ٹاپک میں نے باندھی ہے۔ تو فرمایا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے تاروں پر ایک نظر ڈالی، جیسے گھڑیوں پہ نظر ڈالتا ہے بندہ۔ اس زمانے میں ٹائم دیکھنے کا ایک سسٹم تارا تھا، اس زمانے میں ٹائم دیکھنے کا سسٹم واچ ہے۔ جیسے کسی چیز کے لیے بزی ہو تو انسان کہتا ہے کہ معاف کرنا بھائی، یعنی مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسے ہی جب وہ بلانے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک عرس تھا بہت بڑا، جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی ان کے بھی کیا ہے، بتوں پہ ہونے والا تھا۔ تو بلانے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے قوم کے، تو اللہ کہتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، تاروں پہ نظر ڈالی، کہا کہ قال انی سقیم، بھائی میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، جیسے ہی لوگ گئے یہ کھلاڑا اٹھائے اور ان کے بت کے جو سب سے بڑا مندر تھا اس میں داخل ہو گئے، جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ناریل ہے، کافور ہے، موز ہے ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہاں بوندی ہیں، چادر ہیں، گلاب ہے، کیا کیا نہیں لے کے جاتا۔ انہیں کافور لے کے جاتا، انہیں خود بتی لے کے جاتا، فرق اتنا کرتا کام دونوں ایک ہی۔ انہیں موز لے کو جاتا، انہیں بوندی لے کو جاتا، انہیں پان لے کو جاتا، پتہ نہیں کب کھائی کی پان، انہیں اس کی دیوی معلوم نہیں، کھائی کو پان لے کو جاتا، آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن لے کو جاتا پان۔ اور انہیں چادر لے کو جاتا، کیا ٹھنڈ بچتی ان کو معلوم نہیں، ان کو فون کر کو بولے کہ بہت ٹھنڈ ہے مجھے لے کا کو اڑاؤ، تو ہر ایک بار ایک ایک نئی چادر لے کے جاتا، اڑاتا، لے کے جاتا، اڑاتا، پرانی ہوئی تو پھر ایک لے کے جاتا، اڑاتا۔ چادر اڑاؤ نہ اڑاؤ بھائی، انہوں تو مٹی کے اندر ہے نا جی، ان کو کیا لگے گی؟ لیکن جو سامان لے کے جاتے ہیں اتنی بھی عقل نہیں بدبختوں کو کہ وہ کھاتے کیا ہیں، کھاتے ہیں کچھ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اندر داخل ہوئے آلہتہم فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ گویا کہ یہ کیا ہے، حجت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ انسانوں کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے، ورنہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ نہیں سن رہے ہیں۔ قال الا تاکلون، پھر اس کے بعد پوچھا ما لکم لا تنطقون، ارے تم بات بھی نہیں کرتے ہو جی، ہاں سب گونگے ہیں، اور یہی کام جاؤ جا کے خبر پہ بھی کرو، معلوم ہو جائے گا آپ کو بات کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں موسیٰ شاہ قادری کا یہیں پر درگاہ ہے، اب ذرا گنبد نیا آ گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ ہاں انہوں کرے نہیں، حضرت جی اندر سے باہر کے لوگوں کرے، حضرت جی کو نہیں ہے پاور۔ ابھی میں گیا تھا تو ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ ذرا کیا پانی گر گر کے جو ہوا تھا نا فلڈ میں،
ہاں قبر مبارک اندر چلی گئی. اب انہوں نے دیکھا کہہ رہے خبر ڈوب جائے تو آدمی کیا بولیں گے, اس کا ذرا اونچا کر لیا اسے. اب وہاں جاؤ, کھڑ جاؤ, بولو, پکار کے دیکھو, ذرا پریشانی ہے, ذرا جلدی سے کال کرو, مجھے ارجنٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ذرا بولو خون ہونا کہاں لگو لے کرو, کچھ کو دیکھو. مالکم لا تنطقون, بولتے بھی کیوں نہیں ہو. پھر اس کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین, مارا ہاتھوں سے, اور سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ میں زیادہ قوت ہوتی, بائیں ہاتھ میں نہیں ہوتی. بعض لوگ بائیں ہاتھ سے سب کام کرتے, غلط ہے, سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. فراغ علیہم ضربا بالیمین, مارا اس کو. دوسری جگہ فرمایا انبیاء میں فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب کو سوائے ایک کو جو بڑا تھا, اسے چھوڑ دیا اور اسی کے اوپر کھلاڑی ڈال دیا. یہ دوسری جگہ آیا ہے. لیکن صافات کی ان آیتوں میں یہاں تک تبصرہ ہے کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. معلوم ہوا یہ لوگ واپس آئے تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے. قال تعبدون ما تنحتون, حضرت ابراہیم پوچھے بدبختو, تم ان کی عبادت کرتے ہو جو خود تراشتے ہو. ہم بھی سوال کرتے ہیں ان لوگوں کو, ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جھنڈے کو خود پینٹ مارتے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہو اسی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے. پینٹ مارنے کی کیا ہے, وہ خود چمکنا خود بخود, پینٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے. تم خود تراشتے ہو, تم خود درگاہوں کو بناتے ہو, خود پوچھتے ہو پھر اسی کے اندر جا کر. یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی پوچھی. اتعبدون ما تنحتون, تنحتون کا مطلب ہے تراشنا. جن کو تم تراشتے ہو انہیں کی عبادت کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, ارے بدبختو, اللہ ہے جو تم سب کو پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اسی نے پیدا کیا, حتیٰ کہ تمہارے کام کے بھی تم خالق نہیں ہو. بہت دور کی بات ہے کہ دوسرے چیز کے خالق ہو. یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے, یاد رکھو. ہاں یہ دیکھیے یہ پن میں یہاں سے اٹھایا اور یہاں رکھا, یہ میرا فعل ہے. ہاں یہ میرا کام ہے, میں نے کیا ہے, جیب سے نکالا یہاں رکھا, لیکن اس کام کا پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں, رب ہے. ہم انجام دینے والا میں ہوں. ہمارے کاموں کا خالق بھی رب ہے. کام کو بھی ہم نہیں پیدا کر سکتے. کجا کے بہت دور کی بات ہے کہ دوسرے الہوں کے لیے ہم تصور کریں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون. تو لوگوں نے کہا, قوم نے کہا, قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم, اس کے لیے ایک ایسا بناؤ, الاؤ جس میں ہم اٹھا کے اسے آگ میں پھینکیں گے. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين, انہوں نے بہت بڑی ایک قید کیا, مکر کیا, ایک چال چلی, لیکن اللہ نے منہ کے بل انہیں گرا دیا نیچے. انہوں نے سوچا کہ آگ کے الاؤ میں ڈال کے ہم حضرت ابراہیم کے جسم کو راکھ کر دیں گے, لیکن اللہ نے کوئی اور دوسرا پلان کر کے رکھا تھا جو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک توحید کا پیغام تھا کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو. آگ کیا, آگ کے تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کا ایک بال بھی بیگا نہیں ہو سکتا. آج بھی موحدین, توحید کو ماننے والے لوگوں, سنو سبق یہ کہ رب پہ بھروسہ رکھو, رب پہ توکل کرو, رب کو مانو. اس کے علاوہ کائنات کی تمام تر طاقت تمہارے خلاف جمع ہو جائے گی, خواہ وہ ہزاروں لوگ کیوں نہ ہو, کیسے بھی کیوں نہ ہو. ایک چائے والا نے اس کی طرح لاکھ چائے والے جمع ہو کے بھی ہماری کوئی تقدیر بگاڑ نہیں سکتا. یہ توحید کامل ہے جو ہمارے دلوں سے مٹتی جا رہی ہے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو رکھنا چاہے کائنات مل کے مٹا نہیں سکتی, جس کو مٹانا چاہے کائنات مل کے اسے بقا نہیں دے سکتی. یہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے پیغام ہے. اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے ایک چال چلی, کیدن فجعلناہم الاسفلین, ہم نے اس کو بالکل نیچا کر دیا, الٹا کر دیا. جب یہ واقعہ دیکھ لیا آنکھوں سے, آگ میں ڈالنے کے باوجود وہ بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ نکل کے آئے, تو وہاں سے قوم کا گویا کہ کیا ہے, یہ اس بات ہو گیا کہ ان میں کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں, چھوڑ کے جانا. تو حضرت ابراہیم نکل گئے مصر کی طرف. فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہا کہ میں نکلنے والا ہوں اور مجھے راہ دکھائے گا, اللہ ہی راہ دکھائے گا. ہاں
فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب جاتے ہوئے بالکل تنہا سب چھوڑ کے نکل رہے ہیں. ایک بھی نہیں ہے قوم میں سے ایمان لانے والا سوائے ان کے بھتیجے حضرت لوط کے. ہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا. کیا تنگ دامانی ہوگی, کیا تنگ دستی ہوگی, دل کیا رو رہا ہوگا. ایک پیغمبر کا دل ہے, لیکن پھر بھی ایک سپورٹ کرنے والا پوری قوم میں سے نہ ملا ہو تو حال کیا ہوا ہوگا جب وہ پوری قوم کو, اپنے رہتے ہوئے وطن کو, گھر کو, بچپن سے جہاں پر زندگی گزارا ہے اس سب کو چھوڑ کے وہ نکل رہے ہیں تنے تنہا. تو اسی لیے اس وقت جو دل کی دعا نکلی وہ دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے ایک اولاد دے, اور وہ اولاد دے جو صالح ہو. ہاں اولاد مانگتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ بچہ ہونا, گورا ہونا, موٹا ہونا, خوبصورت ہونا. یہ سب ہو کے کیا کرتا ہونے میں کسی دوسرے گلے لگا کو لات مار کو باہر بھگا ہوتا. پھر باور ہولے کو کہتا ایسی اولاد نہیں جنتا تو اچھا تھا نا. تمہیں مانگے ویسی چیز, تم مانگو تو صالح مانگو, کچھ بھی ہو جائے, بچہ ملے بچی ملے. یاد رکھو جو نوجوان ہیں, جو جوڑے ہیں, جو اولاد کے لیے پیسے ہیں, جن کے لیے سال گزر چکے ہیں, لیکن اولاد مانگو تو رب سے اولاد نہ مانگو, مانگو تو رب سے صالح اولاد مانگو. رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر. لیکن فبشرناہ بغلام حلیم, ایک بردبار بچے کی ہم نے خبر دے دی. ایک بچہ ہوگا تمہیں بڑا بردبار ہوگا, بڑا حلیم ہوگا. بردباری جلد بازی کا اپوزٹ ہے. جلد بازی بردباری کا اپوزٹ ہے, حلم کا اپوزٹ ہے عجل. ہاں ایسا بچہ جو بڑا صابر ہوگا, شاکر ہوگا. فبشرناہ بغلام حلیم. پھر وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا, بڑا بھی ہو گیا. حضرت ابراہیم آتے جاتے رہے دیکھنے کے لیے. کبھی فلسطین میں رہتے, کبھی مکے میں رہتے. مکے میں آتے تو حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے آتے. فلسطین میں رہتے تو وہاں پر حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ اور ان کے بچے حضرت اسحاق کے ساتھ رہتے. یوں زندگی گزر رہی تھی. ایسے ہی حالات میں ایک مرتبہ وہ خواب دیکھتے ہیں جس کا ذکر اسی آیت کے اندر ہے. فلما بلغ معه السعی, پھر وہ بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا. قال یا بنی, انہوں نے کہا اے میرے بیٹے, اے میرے بچے. بنی ہاں یہ تصغیر کا صیغہ ہے, اے میرے چھوٹے بچے, پیار. قال یا بنی, تو معلوم ہوا یہ فلسطین سے آئے ہوئے تھے مکے میں خواب دیکھ کے. تو خواب دیکھا فلسطین میں, بچہ تھا اسماعیل مکے میں, تو وہاں سے سفر کیا. بعض روایتیں ہیں کہ براق کے ذریعے, کیونکہ یہ انبیاء کی سواری ہوا کرتی تھی, تو براق کے ذریعے اسی رات پہنچے جو 7 کا دن ذی الحج کا تھا. پہلی مرتبہ خواب دیکھا انہی ایام میں, 7واں دن تھا جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کہ ضرور بالضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ رائے پوچھ کے کیا کرتے تھے, اگر اسماعیل انکار کر دیتے تو ذبح نہ کرتے, نہیں, انکار کرتے تو بھی ذبح ہی کرتے. پوچھنے کا مطلب یہ سبق پڑھانا مقصود ہے ماں باپ کو, کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے, کسی معاملے میں شریک کرتے ہوئے, کسی بات کو ان پر عائد کرتے ہوئے ان کے ذہن سازی کرو, ان کو بھی مشورے میں لو, تاکہ بچہ سمجھے کہ باپ مجھے بھی اہمیت دے رہا ہے. بعض لوگ کیا بولتے, میں کیا جی بچے سے پوچھنا, سو چھوٹا میرے سامنے کا بچہ, میں پالا اسے, جو بول تم کرو بولو جی, انہیں کیا بولتا کرو, کل کے دن بھاگ جاتا ہوں, دیکھو پورا لے گو کہیں بھی چھوڑاتا انہیں.
تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی بچوں پہ. بچے ایک عمر کو پہنچ گئے بعد وہ دوست بنتے ہیں تو ان سے معاملہ طے کرو جب ان کے بارے میں ہے. ہاں اسکول میں کالجز میں یا سبجیکٹس میں اٹھانے میں کیا کرتے ماں باپ, ماں میری خواہش با پہلے سے کیا ڈاکٹر نہیں با میں پڑھ نہیں سکتا, میں فیل ہو جاؤں گا. پڑھ رہے پڑھ کیسا بھی پڑھنا تو انہیں فیل ہوتا نہیں بلکہ برباد بھی ہو جاتا ساتھ میں, کسی کو لے لے بھاگ بھی جاتا. ڈاکٹر تو کرتا نہیں, تو ڈاکٹر بناتے بھی چوری چھپے کیا نہیں, گردے گردے نکالنے والا ڈاکٹر بن جاتا بعد میں. تو اصل کیا مسئلہ ساتھ میں کیا ہے ان کو بھی بتاؤ کہ یہ مشورہ آپ سے ہو رہا ہے. تو حضرت اسماعیل اس مشورے کو قبول کیے بلکہ آگے بڑھ کے کہا کہ آپ کر گزریے جو حکم. ہاں باپ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا, بیٹا کہہ رہا ہے حکم. معلوم ہو گیا اس بات سے نبی کا خواب بمنزل حکم کے ہوتا ہے, ہمارے جیسے پراگندہ خواب نہیں ہوتے. الٹے سیدھے پکچر شیطان آ کے دیکھ لے کو خوابہ میں چیخ لے کو اٹھتا اللہ اللہ کیا ہوا کر بول کو دیکھا کئی کو سوتے وقت اچھے چیزاں دیکھتا, دعائیں پڑھتا, مسنون دعائیں, اچھی نیند آتی, خواب آیا تو بھی اچھا آتا. شیطان کے پکچر دیکھ لے کو سویا تو کیا کریں گا انہیں چیخ لے کو اٹھیں گا. تو ہمارے خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن انبیاء کے خواب وحی ہے. اسی واسطے فرمایا کہ ابت افعل ما تؤمر, جو حکم ہے کر گزریے اور مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو اب وہ واقعہ ہے اصل میں, یہ پوری تفصیل میں نے اس واسطے بیان کر دی کہ سیرت ابراہیم کا پیغام آپ کے ذہنوں میں آ جائے جو رب نے قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے. اسلم وتلہ للجبین, اب یہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا, یہ پیشانی کے کنارے لٹا دیا. پھر اس کے بعد چھری چلا دی. باپ اپنے بیٹے پر چھری رکھ کے چلا رہا ہے تو آسمان کائنات زمین حیران ہے کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے آج. جو بڑھاپے کی عمر میں رو رو کے مانگ کے بچے کو لیا تھا, وہ بچہ جب اس کا سہارا بننے والا قریب تھا اور رب کا حکم آیا کہ اس بچے کی گردن پہ چھری رکھ دو, تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا زبردستی ہے, اللہ یہ کیا ظلم ہے میرے اوپر, بلکہ بلا کسی چوں چرا کے اللہ نے جو کہا اسی پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی راضی کر کے چھری رکھ دی. اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم, پکار وہاں سے آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی رب کی طرف سے حضرت ابراہیم کی. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اسماعیل کو تو بچا لیا ایک دمبا, ہاں ایک اور ایک ذبیحہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کھڑا کر دیا. ابراہیم کو بچا لیا اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا. فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین, پھر اس کے بعد جتنے آنے والے ہیں ان سب میں ان کے نام کو رکھا. کون نہیں مانتا ہے آج حضرت ابراہیم کو؟ ہاں پچھلے آنے والوں میں حضرت ابراہیم کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا. یہودی ہو, نصرانی ہو, مسلمان ہو, مشرکین ہو, سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. یہ قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے کی تھی. فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پر سلامتی ہو قیامت تک کے لیے. یہ ہے اصل وہ واقعہ, اصل وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت جس کی یادگار میں ہمیں بتایا گیا کہ تم بھی اسی دن جس دن وہاں پر اپنے بچے کو انہوں نے لٹایا اسی جگہ مینا کے اندر تم بھی اللہ تعالی کے رضا کے لیے قربانی کرو. حجاج جو بھی جاتے ہیں وہی مینا میں کرتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا کے چھری چلانے کے لیے. اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہمارے لیے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے اضاحی؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم تمہارے باپ کی سنت ہے, یہ یادگار ہے.
یہ ظاہر دکھنے والا یہ جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، اصل میں وہ باپ بیٹے کی گفتگو کو سن کے ہم یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے مال پوچھا مال دے دو، جان پوچھا جان دے دو، ہمارا کچھ نہیں، جو بھی ہے رب کا ہے۔ اس حیثیت سے جو اپنے بکرے پہ چھری چلائے گا نا، وہ اصل میں کیا ہے، اس مقصد کو پائے گا جو رب کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے اور اسی طرح نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس دل کے ساتھ تم اپنے جانور پہ چھری چلاتے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں، اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔